قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد اگر کوئی آیا تھا اس ملک میں لیڈر جسے کہیں تو وہ ذوالفقار علی بھٹو تھے. ظالم قسم کا تھا کہ کوڑے مارتا تھا وہ. یار نفرتوں کے ہم متحمل نہیں ہیں بھائی, خدا کا خوف کرو, کیوں اتنی انٹالرنس آ گئی ہے. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں جناب سابق گورنر پنجاب اور قانون کے حوالے سے ایک بہت بڑا نام, بہت بڑے ایسے لوگوں کے ساتھ وہ رہے کہ آج ان کی جھلک میں خاص طور پر ذوالفقار علی بھٹو کی بات کروں گا کہ پاکستان کا وہ سیاستدان تھے کہ جن کا لاس کبھی بھی پورا نہیں ہو سکتا, اور کوثر صاحب کو اعزاز حاصل ہے کہ ان کے ساتھ ان کی رفاقت بھی رہی ان کی, اور اس کے ساتھ پارٹی میں بھی رہے ہیں. تو میں سیاست سے ہٹ کے سر میں آج بات کرنا چاہوں گا کہ آپ نے ماشاءاللہ کیفی ادوار دیکھے ہیں, بلکہ ہماری وہ سوچ بھی نہیں ہے جہاں سے اپنے, اور ہر چیز کو آپ نے پرکھا بھی ہے, دیکھا بھی ہے. بحیثیت شخصیت ذوالفقار علی بھٹو کیسے تھے؟ دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ ذوالفقار علی بھٹو جیسے, دیکھیں قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد اگر کوئی آیا تھا اس ملک میں لیڈر جسے کہیں تو وہ ذوالفقار علی بھٹو تھے. اور ذوالفقار علی بھٹو نے جو 1973 کا ہمیں آئین دیا وہی میں سمجھتا ہوں آج ہماری پاکستان کی جو باقی کا پاکستان ہے اس کی یگانگت کی ضامن ہے, ضمانت ہے. پھر ہمیں ایٹم بام دیا بھٹو نے, جو بہت بڑا ہمارے لیے سیسا پلائی دیوار کی حیثیت رکھتا ہے, جو دفاع کے انداز میں, جو آج ورنہ ہندوستان کا اکھنڈ بھارت کا جو خواب ہے وہ کب کا شرمندہ تعبیر ہو چکا ہوتا, لیکن وہ ایٹم بام ہی ایک ڈیٹرنس ہے. سو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک ذوالفقار علی بھٹو ہے, پھر اس نے جو ہے اسلام میں بھی جو آئین کے اندر ترمیم کی اور مسلمان کی تعریف کی, ختم نبوت کے تصور کو جو اس نے کیا, تو وہ بھی ایک فتنہ تھا جو ہمارے مذہب کو ڈیوائیڈ کرنے میں اور مسلم امہ کے اندر ایک جو ہے درار ڈالنے میں اس کو رکاوٹ اس نے ڈالی. اور وہ میں اچھا, یہ جو فیصلہ ہوا تھا ان کے خلاف, جو فیصلہ کیا گیا آپ کے خیال سے, اب تو خیر کافی لوگوں نے کہہ دیا کہ جی وہ غلط تھا, لیکن اس وقت جو تھا اس وقت لوگوں نے اس کے خلاف کوئی ایسی بات جو تھی, ڈرتے تھے یا کیا سلسلہ تھا؟ دیکھیں یہ جب ضیاء الحق جس طرح سے اس نے برباد کیا ہے اس ملک کو, اس ملک کے اندر جو فکری انتشار پیدا کیا ہے یہ اسی کا شاخسانہ ہے. اس نے نہ صرف ایتھنک ڈیوائیڈ کی, اس نے جو ہے سیکٹیرین ڈیوائیڈ کی, اس نے کلاشنکوف کلچر دیا ہے اس ملک میں, اور اس نے ایسی جو ہے فساد پیدا کیا جس کا آج بھی ہم اس کا جو ہے بھگت رہے ہیں. وہ سو خوف اس نے اتنا ظالم قسم کا تھا کہ کوڑے مارتا تھا وہ, اور کوڑے مار کے آگے مائک رکھتا تھا, چیخیں نکلواتا تھا. وہ اور بات ہے کہ جو جیالہ تھا پیپلز پارٹی کا, وہ جی اے بھٹو کا نعرہ مارتا تھا, پھر بھی وہ خائف نہیں ہوتا تھا. تو اس کی فسطائیت کی وہ انتہا اس وقت آئی جب اس نے بھٹو کو پھانسی دی. اچھا, ایک چھوٹا سا سوال میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ بہت کم لوگ جانتے ہیں, کیونکہ آپ پنجاب سے ہی جو ہے گورنر بنے, کہ آپ کا تعلق بلوچستان سے ہے. نہیں, میرا تعلق جو ہے وہ ڈیرہ غازی خان سے ہے, بنیادی طور پر بلوچستان کے اور پنجاب کے سنگم میں ہے. وہ میرا جو علاقہ ہے وہ پاکستان کا دل ہے, اس لیے کہ چاروں صوبے لگتے ہیں اسے. کوہ سلیمان کے اس طرف ہم ہیں, آ کے دریائے سندھ روکتا ہے اسے, اور اس طرف پرلی طرف جو ہے وہ بلوچستان ہے. یہ کھوساز ہیں, لگاری ہیں, مزاری ہیں, دریشک ہیں, یہ جو ہے پنجاب میں آ جاتے ہیں. اوپر بگٹی ہے, اوپر جو ہے مری ہیں, مینگل ہیں, اور یہ تمام قبائل جو ہیں یہ بلوچستان میں آ جاتے ہیں. سو بنیادی طور پر میں اس علاقے سے ہوں, الیکٹ میں اب لاہور سے ہوا ہوں, اور یہ ہمارا حسن ہے اس لیے کہ میری تعلیم ادھر ہی ہوئی, اور چونکہ یہ پنجاب کا حصہ تھا, اور وکالت میں نے یہاں لاہور ہائی کورٹ میں کی, اور پھر میں 3 دفعہ صدر بنا. 15 سال میں پاکستان بار کونسل کا جو ہے ممبر رہا. پنجاب یونیورسٹی کا میں بیسٹ اسپیکر تھا پنجاب یونیورسٹی کا, اور پھر اس وقت کرکٹ اور ٹینس کا میں جو ہے وہ کلر ہولڈر تھا یونیورسٹی کی لیول پر. تو یہ اس لیے مجھے جو ہے یہاں کوئی اجنبیت محسوس نہیں ہوئی کہ لاہور میرا جم پل والا ایک شہر. پیدا میں ضرور ادھر سے ہوا ہوں, لیکن باقی کا میرا جو ہے سفر بہت سارا. اچھا, یہ اسپورٹس کے حوالے سے آپ نے بتا دیا, حیدر سلطان بھی ہمارے درمیان موجود ہیں, تو کبھی فلم کے حوالے سے یا کبھی
शोबिस के हवाले से भी कभी कोई सुना था आपको माशाल्लाह बहुत गज़लें वगैरह सुनने का भी बहुत शौक़ है और मौसीकी बड़ी अच्छी सुनते हैं आप? वो सारी सुनते हैं। देखें ना, आप बैठे हुए हैं यहाँ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में सुल्तान राही का माशाल्लाह, और वो उसका रीमिक्स जो अब लगा है, जो उस वो मौला जट का जो रीमिक्स आया है, वो पहले वाली मौला जट देखें, उसका कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन बाहर कैफ रीमिक्स भी अच्छा है, ये मैं नहीं कह रहा मकसद, लेकिन इनको ज़ाहिर है बहुत एडवांटेजेस हैं आज की फ़िल्म इंडस्ट्री में। उस वक्त वो नहीं थे मुयस्सर। कोई हमारे यहाँ कल्चरली कुछ उसको वो उस अहमियत से नहीं देखा जाता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ ये कल्चरल जो डिफरेंस है, ये बदकिस्मती है। अब अगर हॉलीवुड के बाद बॉलीवुड आता है और उनकी इंडस्ट्रीज़ तो देखें तो वो फलक पर जाती हैं, और उनका जो पूरी दुनिया में उनकी शनाख्त है। दुनिया का कोई ऐसी कंट्री जहाँ उनकी फिल्में ना लगती हों। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। अब हमारे कुछ ड्रामे अच्छे बन रहे हैं, तो ये खुशाइंद बात है। और अगर इसको सही माने में पेट्रनेज और प्रमोट किया जाए इस इंडस्ट्री को भी, तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज आएगा। स्पोर्ट्स की तरफ जाएं आप, उसकी तरफ जाएं। यहाँ हर आदमी जो है वो दहशतगर्दी और गाली गलूज पर और एक मुतशद्दिदाना अंसर आ गया। और यार नफ़रतों के हम मुतहम्मिल नहीं हैं भाई, खुदा का खौफ करो। क्यों इतनी इंटॉलरेंस आ गई है आपके अंदर? सॉफ्टनेस किधर गई है आपका? आप तो उस दीन और धर्म से ताल्लुक़ रखते हो जहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमुदात तो आप देखिएगा कि दरगुज़र करना, अफ़्व, दरगुज़र खुदाई सिफ़ात में से भी है, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही दर्स दिया है। हम तो यहाँ कोई खंगूरा भी मारे, कोई काट लेते हैं, मूँछों को ता दे दो हम कत्ल कर देते हैं। बस कर दो यार, ये कोई खुदा का खौफ। देखिए कल्चर और स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जो सॉफ्ट इमेज जो है दुनिया में उजागर करते हैं। अभी भी अगर हुकूमत चाहे, अभी भी अगर हुकूमत खेलों को फ़रोग़ देना चाहती है और कौमी खेल को, जो पाकिस्तान का हक़ है और बच्चे बच्चे का हक़ है, उसको बताया जाए उसको। बल्कि कई लोगों को, बच्चों को ये भी नहीं मालूम कि हमारा कौमी खेल हॉकी है, इसलिए कि हॉकी का नाम कहीं नहीं लिया जाता।